الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ فیل سے لے کر اگلی جو 10 صورتیں ہیں وہ کسی نہ کسی واقعے کی طرف یا جو مکہ کے اس وقت حالات تھے عرب کے ان کی طرف اشارہ کرتی ہیں، ان کو ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم جو تیسری سورہ پڑھنے جا رہے ہیں وہ سورہ ماعون ہے، اور اس کے بعد ایک اور ہم آج کور کریں گے، چھوٹی سی سورت ہے سورہ کوثر۔ اس سورت کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتی ہوں۔ جیسے کہ ہم نے سورہ قریش میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح قریش کو خوشحالی عطا کی تھی، فائنینشلی کس طرح سپورٹ کیا تھا، لیکن مالی طور پر خوشحال ہونے کے باوجود قریش کے لوگ بڑے کنجوس اور بخیل تھے، اور شریعت کے احکامات تو تھے، یہ نہیں تھا کہ کوئی ویلیوز نہیں تھی ان کے معاشرے میں، لیکن ان میں بہت زیادہ رد و بدل بھی ہو چکی تھی۔ جیسے شریعت کے احکامات تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو شریعت تھی اس میں بڑی چینجنگ کر لی گئی تھیں، بت بنا لیے گئے تھے، ان کی عبادت کی جاتی تھی، اور جو دوسرے جنرل احکامات تھے جیسے ہماری شریعت میں بھی ہیں کہ نماز پڑھیں، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، تو یہ احکامات تب بھی تھے لیکن عملی طور پر وہ اپلائی نہیں ہو رہے تھے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت ہماری اپنی جو حالت ہے، ہمارا جو مسلمانوں کا ایک معاشرہ ہے، تو اس میں بھی جو ہے ویلیوز تو ہیں، شریعت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن عمل نہیں ہوتا، یعنی عملی طور پر جو ہے وہ عملی جو ہے وہ یا عمل کوئی نہیں کرتا اس کے اوپر اتنا زیادہ۔ تو یہ صورت جو ہے اس وقت کے لوگوں کی جو سوچ ہے اور ان کا جو لائف سٹائل تھا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ ان کے اندر جو ہے وہ جزا اور سزا کا جو تصور تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے جب آپ کو کسی حساب دینے کا ڈر نہ ہو کہ ہمارا حساب ہونا ہے، یا روز آخرت پر یقین نہ ہو، تو پھر ظاہر ہے آپ جو ہے وہ ہر طرح کی برائی کو جو ہے وہ آپ کہیں بھی ہاتھ پڑے گا تو آپ ڈالیں گے، اور کسی بھی قسم کی جو معاشرتی یا اخلاقی برائی ہے اس کو آپ برا نہیں سمجھیں گے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اس بارے میں بات ہو رہی ہے کہ اس وقت جو ان کے حالات تھے عرب کے وہ کیا تھے۔ تو انشاءاللہ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تو نے اس کو یا اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو۔ اب یہاں پہ جو دین ہوتا ہے نا، دین کا مطلب ویسے تو یہاں عام طور پر کیا جاتا ہے کہ جو جزا اور سزا کا دن ہے اس کو ہم دین کہتے ہیں، لیکن اس میں جو ہے علماء نے بہت سارے اس کی میننگز بتائے ہیں کہ دین میں کیا کیا باتیں آتی ہیں، کس کس چیز کو جھٹلانا جو ہے وہ دین کا جھٹلانا ہے۔ عام طور پہ دین سمجھا جاتا ہے مذہب کو، یعنی مذہب کو جھٹلا دے یا کوئی کلمے کو جھٹلا دے، کلمے کا انکار کر دے، تو وہ صرف وہی اس کا معنی نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی ایک تو علماء نے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا انکار، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو حکم دیتا ہے آپ اس کو جھٹلا دیں، اس بات کا انکار کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے سکتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی عبودیت سے باہر نکل جانا، یعنی اس کی عبودیت کا انکار، کہ صرف اللہ کی عبادت نہیں، ہم ادھر ادھر جو ہے وہ دوسری چیزوں کو بھی ہم نعوذ باللہ ہم پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یعنی بنیاد جو ہے، جو اللہ ایک وحدانیت پہ، اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنا، اس کو ہی جھٹلا دینا، اور پھر جزا اور سزا کو جھٹلا دینا، یعنی دنیا میں جو ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلنا، اس کا کوئی حساب نہیں ہے، کوئی آخرت نہیں آنی، کوئی قیامت نہیں آنی، تو جو مرضی آپ کرتے رہیں، تو اس چیز کا انکار۔ پھر اللہ کی قدرت کا انکار، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر ہے کہ روز قیامت وہ آپ کا حساب لے گا، مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، اس بات کا جھٹلانا، قیامت کے دن کو جھٹلا دینا۔
اس آیت میں بظاہر جو ہے خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن انڈائریکٹلی عرب کے لوگوں سے خطاب ہے کہ کیا اس شخص کو دیکھا ہے آپ نے جو اس شخص کو جو روزے جزا کو جھٹلا دیتا ہے، اور یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ تو ہے، اگر ہم بھی اپنے گربانوں میں جائیں گے تو ہمارا بھی حال کوئی اس سے ڈفرینٹ نہیں ہے، کسی نہ کسی طرح ہم بھی روزے جزا کو یا دین کو جو ہے کسی نہ کسی طرح سے ہم جھٹلا رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ دین کو جھٹلا دیتے ہیں ان کی علامات کیا ہیں، کیسے ہوتے ہیں وہ؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی وہ شخص جو روز آخرت کو یا روز جزا کو جھٹلاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دھتکارتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ عرب میں جب بھی کوئی بچہ یتیم ہو جاتا تھا نا تو اسے وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا، بلکہ اس کے جو رشتہ دار ہوتے تھے نا وہ اس کے باپ کی جو بھی جو اس نے لیفٹ اوور چھوڑا ہوتا تھا، جو بھی اس کی وراثت ہوتی تھی اس کو ہڑپ جاتے تھے، سارا مال جو ہے وہ اس کے باقی کے جو فیملی کے ممبران ہیں نا وہ ہتھیار لیتے تھے، اور یتیموں کو جو ہے نا دھکے مارے جاتے تھے کہ تمہارا اس میں کوئی حصہ نہیں، چھٹی کرو۔ اور مائنڈ میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہے ہماری کون سی پوچھ ہونی ہے، اور ویسے بھی ابھی یتیم ہے، اس سے ہمیں کیا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کہ اگر کوئی یتیم ہے ویسے ہی کچھ مانگنے آ جاتا تھا تو اسے دیتے نہیں تھے، اور اگر کسی نے یتیم کی کفالت کا ذمہ اٹھایا ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بالکل نوکروں کی طرح، یعنی کہ جو بدترین سلوک ہوتا ہے نا اس کے ساتھ اس طرح سلوک کیا جاتا تھا جیسے کوئی غلام ہوتا ہے، جیسے کوئی نوکر ہوتا ہے، بہت ظلم ہوتا تھا، اس کو مارا بھی جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا، وہ جو اس کو کھانے کو نہیں دے رہے ہیں، اس کی ضرورتیں جو ہیں اس کا خیال نہیں رکھا جا رہا، تو بہت ظلم کیا جاتا تھا ان کے ساتھ۔ اور ایک طرف جو ہے لوگوں کو دکھایا جاتا تھا کہ جی میں تو یتیم کی کفالت کر رہا ہوں، اس کی واہ واہ ہو اور اس کی جو ہے لوگ تعریف کریں، لیکن دوسری طرف جو ہے وہ یتیم کو بڑے بدترین طریقے سے رکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر کانسیپٹ وہی ہے کہ ہمارا کون سا حساب ہونا، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہا ہے کہ ان میں تو یعنی مینرز ہی نہیں ہیں، اور حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کتنے فیورز دیے عرب والوں کو، لیکن ان کو اتنی تمیز بھی نہیں ہے، ان کو اتنا بھی خیال نہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے۔ تو اگر ہم ہمارے اس آیت سے اگر ہم اپنا ایک تجزیہ کریں تو ہمارے ہاں بھی تو یہی ہوتا ہے، جو ہم سے کم حیثیت ہوتے ہیں، چاہے وہ کوئی چپراسی ہے یا کوئی سویپر ہے، یا گھر میں جیسے میڈز آتی ہیں، تو کیا سلوک کیا جاتا ہے ان کے ساتھ، یعنی انہیں ڈی ویلیو کیا جاتا ہے، ان کو انسان نہیں سمجھا جاتا۔ تو حالانکہ سب انسان جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور اس کی نظر میں سب برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ام، اچھا، اگلی جو اس کی کہہ لیں کہ عادت بتائی جا رہی ہے جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے، ایک تو یتیموں کو دھوکے دیتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ ولا یحض علی طعام المسکین، اور فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا، یعنی خود تو نہیں کھلاتا، دوسروں کو بھی جو ہے وہ نہیں کہتا کہ اس کو کھلاؤ، کہ پلٹ کے کوئی یہ نہ کہہ دے کہ تم کیوں نہیں کھلا دیتے۔ حالانکہ دیکھیں دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو یا جو مذہب کو نہیں بھی مانتے وہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہیومن رائٹس جو ہیں، ہیومن رائٹس کو تو ہے جو کافر لوگ ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ بیسک جو نیڈز ہیں انسان کی ایٹ لیسٹ وہ تو پوری ہونی چاہیے، کھانے کو وہ بھی دے دیتے ہیں۔ تو انسانیت کے ناطے ہی بھوکے کو کھانا کھلا دیا جاتا ہے، اور ان کے ہاں یہ تک نہیں تھا، یعنی کہ انتہائی ڈھیٹ قسم کے لوگ تھے۔ تو جو جیسے یو کے ہے یا جو اور دوسرے کافر ملک ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو ان کا ایک اصول ہے کہ یہ جو ہے ہیومن رائٹس پر بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، کہ کسی بھی انسان کو کھانے پینے کا حق ہے، اس کو ایک اچھی جگہ پہ رہنے کا حق ہے، یعنی کہ ایک چھت اس کو اویلیبل ہو، اور اس کو پہننے کو کپڑے ملیں، یا جو اس کی بیسک نیڈز ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو پوری ہوں، تو اس کا جو ہے یہاں کی جو گورنمنٹ ہے وہ بڑا سپورٹ کرتی ہے اپنے رہنے والوں کو، تو وہاں پر جو ہے یہ بھی چیز نہیں تھی۔ تو اس چیز سے آپ اندازہ لگا لیں کہ عرب کے لوگ جو ہیں ان کی کنجوسی کس مقام تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو بات پھر وہی ہے کہ ذہن میں تصور کیا تھا کہ جزا اور سزا تو ہونی ہی نہیں،
ٹھیک ہے، تو جو مرضی کرو. تو اب یہ اگلی جو 3 آیات ہیں وہ نماز کے بارے میں ہی ہیں. اس وقت جو اچھا ان 3 جو ہیں، بلکہ میں پڑھ دیتی ہوں پہلے. فویل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں لیکن دکھاوے کی. یہ جو 3 آیات ہیں ان کے بارے میں مفسرین کی ڈفرینٹ رائے ہے. کوئی مفسرین اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ یہ مدنی آیات ہیں، یہ مدینہ میں یہ تینوں آیات آئی تھیں جب نماز کا حکم آ گیا تھا. لیکن ویسے تو یہ مکی صورت ہے. تو بعض جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ عرب کے ہی لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، کہ نماز ان میں بھی تھی تو ان کی بات ہو رہی ہے. تو ہم دونوں ہی رائے جو ہیں اس کو ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلی جو رائے ہے کہ عرب کے جو لوگ تھے، اگر ان کے بارے میں یہ بات کی گئی ہے، واللہ عالم، اگر عرب کے لوگوں کے بارے میں بات کی گئی ہے تو ان کے ہاں بھی نماز تو تھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت ہے، لیکن اس کا حلیہ انہوں نے بگاڑ دیا تھا. وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے، یہ ان کی نماز ہے، جس کا ذکر جو ہے سورہ انفال میں بھی ہے، آیت نمبر 35 میں. اگر آپ اس کا مطالعہ کریں کہ اس میں فرمایا گیا ہے کہ ان کی نماز جو ہے وہ سیٹیاں بجانے اور تالیاں پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی نماز تھی. اور جو طواف بھی وہ کرتے تھے نا، خانہ کعبہ کا طواف تو کرتے تھے، حج کرتے تھے، لیکن بالکل برہنہ ہو کر کرتے تھے، بے لباس ہو کر. اور اس کو بڑا اونچا حج سمجھا جاتا تھا جو اس طرح کیا جاتا تھا. تو نظریہ کیا تھا کہ سارے تکلفات ختم کر کے جس طرح ہم اس دنیا میں آئے تھے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تھا بالکل بے لباس، تو اسی طریقے سے آئیں اللہ کے گھر جو ہے، ہم اسی طریقے سے حاضر تھے، ہر طرح کی فارمیلٹی ختم کر کے. تو یہ ان کے تصورات تھے. تو ہمارے ہاں جو ہے الحمدللہ نماز کی جو شکل ہے وہ تو بدلی نہیں ہے، لیکن ہاں اس کی جو ایک روح ہے وہ نکل گئی ہے. ہم نماز جو ہے وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اور آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو احساس ہو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میں کیا بول رہا ہوں، اور پورے اخلاص کے ساتھ کہہ رہا ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر عمل بھی کرتا ہو. تو وہ ساری چیزیں ہم میں بھی موجود ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، قربانی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو روح ہے ان عبادات کی، جو مقصد ہے ان عبادات کا، وہ نکل گیا ہوا. تو بہرحال فوائل للمصلین، تو ایسے نمازیوں کے لیے خرابی ہے، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، خرابی ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں. اچھا، وہ دوسرا جو میں بتانا چاہ رہی تھی کہ 2 رائے ہیں ایسے نمازیوں کے بارے میں جن خرابی جن کے بارے میں کہا گیا ہے. تو پہلا جو ہے، اگر ہم جو مکی، اگر ہم اس کو مکی سمجھیں کہ یہ اسی وقت اتاری گئی تھی اسی عرب کے لوگوں کے لیے، تو جو نماز پڑھتے تو تھے لیکن ان کی نماز جو ہے وہ سیٹیوں اور تالیوں میں جانے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھی. یا اگر دوسری، اگر ہم مدنی حوالے سے دیکھیں کہ جب نماز کا حکم ہوا تھا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو اس وقت جو نماز کا حکم ہوا اور لوگ جو نماز پڑھتے تھے، یہ منافقین کی جو نماز ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نماز سے غفلت برتتے تھے. ٹھیک ہے. اب جو اگلی آیت ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، یہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں اور جو دکھاوا کرتے ہیں. اب دیکھیں، غفلت جو ہوتی ہے نا، نماز میں غفلت برتنا، اس میں بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں وہ غفلت میں آتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ جو سرے سے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جو ہے ہی بے نمازی، ٹھیک ہے، وہ تو ہے ہی 100% غافل ہے، اس کا تو معاملہ ہی اور ہے. ٹھیک ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ پہلا سوال ہی جو ہے وہ آخرت میں نماز کا ہوگا. تو اگر پہلا سوال ہی فیل ہو گیا یا اس میں وہ اسی کا جواب نہ دے سکے، تو آگے تو پھر سوال جواب کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہ تو اس کا معاملہ تو وہیں پہ، اس کی وہیں پہ چھٹی ہو جائے گی. دوسری جو غفلت ہے وہ کہ کبھی کبھار آپ پڑھ لیں نماز، موڈ ہے تو پڑھ لیا، نہیں تو نہیں پڑھی، یا اگر کبھی پڑھ بھی لی ہے تو بے وقت پڑھی ہے، وقت نکلنے کے بعد جلدی جلدی بس ٹکریں مار لی دنیا کے کاموں کے فکر میں، اور چھوٹی چھوٹی جو ہیں آپ نے اس میں صورتیں پڑھی اور بس جلدی جلدی
سجدے کی اور فٹافٹ اور بس نکل گئے، یا صرف آپ جو ہے اس کو ایک عادت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، کوئی اس میں خشوع نہیں ہے، اس میں فوکس نہیں ہے، توجہ نہیں ہے. وہی بات کہ جو ہے وہ آپ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن خیالات جو ہیں آپ کے مائنڈ میں دنیاوی چل رہے ہیں، یا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہیں وہ کیا پڑھ رہے ہیں. تو روح نکل گئی ہے، یعنی نماز کی جو ہے اصل جو اس کا مقصد ہے وہ نکل چکا. پھر یہ جو دکھاوے کی بات ہو رہی ہے، ریاکاری، ریاکاری کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا کرنا. دکھاوے کی نماز، منافقین جو ہے وہ دکھاوے کی نماز پڑھتے تھے نا، یعنی وہ پہلی صف میں آ کر نماز پڑھا کرتے تھے. کچھ ایسے منافقین بھی تھے لیکن پریٹینڈ یہ کرتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، بڑے پکے مسلمان ہیں، لیکن اصل میں وہ مسلمان ہوتے نہیں تھے. وہ صرف دکھاوا کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کو جو، کیونکہ مسلمان پھیل رہے تھے، ان کا ایک خاص مقام بن رہا تھا، دبدبہ دنیا میں بن رہا تھا، تو کہ اس حوالے سے کہ بھئی چلو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ فائدہ مل جائے گا مسلمانوں کے تھرو، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بنا کے رکھو، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جو ہے وہ عقیدہ ان کا وہی تھا پرانا. تو ان کو جو ہے وہ منافقین کہتے ہیں کہ دل میں جو ہے وہ عقیدہ کچھ اور ہے لیکن باہر سے آپ کچھ اور شو کرتے ہیں. اور دکھاوے کی نماز جو ہے وہ اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ ہے ہی وہ، کہ اگر آپ واہ واہ کروانے کے لیے جو ہے کہ کتنا نمازی ہے، کتنی 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اگر لوگوں سے تعریف کروانے کے لیے جو ہے ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی دکھاوے میں آتی ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی جو ہے وہ ان سارے جو میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ جو غفلت ہے اور جو ریاکاری ہے، اس میں ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کیا ہم بے نمازی ہیں، یا اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہم کبھی کبھی پڑھتے ہیں، یا اگر پڑھتے بھی ہیں تو کیا ہم وقت نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں، جلدی جلدی ٹکرے مارتے ہیں، یا پھر ہماری جو نماز ہے اس میں خشوع ہے یا نہیں ہے، ہم فوکس کرتے ہیں نہیں کرتے، جو ہم پڑھ رہے ہیں کیا ہمیں اس کا میننگ آتا ہے کہ نہیں آتا، یا ہم دکھاوے کی نماز تو نہیں پڑھ رہے ہیں کہ لوگ واہ واہ کریں، لوگ ہماری تعریف کریں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اگر ایسے نمازی جو ہیں جو یہ سارے کام کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے خرابی ہے، ان کی طرف سے تباہی ہے. ایک دیکھیں، ایک چیز ہوتا ہے آپ نیک کام کر رہے ہیں لیکن آپ کی نیت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی ہے. ٹھیک ہے، لوگ اچھا جب ہم کوئی کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، بظاہر تو لوگ تعریف تو کرتے ہیں، ظاہر ہے لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر آپ کی تعریف کر دی جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، تعریف سن کے اچھا بھی لگتا ہے، یہ بھی ہیومن نیچر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری فطرت ایسے بنائی ہے. لیکن اگر آپ کوئی نیک کام کر ہی اس لیے رہے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ اپریسیشن ہو یا ہماری تعریف کی جائے، ہماری واہ واہ ہو لوگوں میں، تو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے. تعریف اگر کسی اچھی چیز کے لیے آپ کے لوگوں نے کر دی ہے، لیکن اصل میں جو آپ کی نیت تھی وہ واقعی اللہ کو راضی کرنا ہی تھی. تعریف جو ہو گئی ہے وہ تو چلو ایک بونس اوپر آ گیا، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت کے اوپر جو ہے نا وہ سارے اعمال کا دار و مدار ہوتا ہے. تو اللہ کی خوشی اور اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اچھے اور نیک کام کرنے چاہیے. لوگ بے شک تعریف کریں، لوگ بے شک گالیاں دیں، نیک کام کرنا جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. تو اقبال کا شعر ہے نا، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ، کہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے نیک کام کرنا جو ہے وہ نہیں چھوڑنا. اگلی آیت ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور برتنے کی چیزیں عاریت نہیں دیتے، یعنی برتنے کی چیز دینے سے بھی منع کرتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ معاون کہتے ہیں بالکل معمولی جو برتنے کی چیزیں ہوتی ہیں گھر میں، جیسے چیزیں ہوتی ہیں، کوئی نمک مرچ ہے، یا اگر کوئی ڈرل مشین ہے وہ دے دیں، یا جیسے اکثر ہمسائے آ جاتے ہیں نا ہمارے ہاں بھی کہ آپ کے پاس چینی ہے، ہماری ختم ہو گئی، ہمیں چائے بنانی ہے تو وہ شاپس بند ہو گئی ہیں، یا جو بھی، یعنی عام جو بالکل ایسی چیزیں جن کی کوئی بظاہر جو ہے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو یہ لوگ جو تھے وہ ان کو بھی دینے سے منع کرتے تھے، یعنی اتنے کنجوس تھے. تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایکسپوز کیا ہے، یعنی ان کی جو ظاہری، جو ان کی جو کرتوتیں تھی کہہ لیں کہ ان کو ایکسپوز کیا ہے کہ یہ تم لوگوں کی کرتوتیں ہیں. میں نے تمہیں اتنی فیورز دی، تمہیں اصحاب فیل جو تھے ان سے تمہیں پروٹیکٹ کیا، ان سے تمہاری حفاظت فرمائی، پھر جو ہے تمہارے لیے جو ہے کاروبار کے، تجارت کے راستے کھولے، اور تم جو ہو بجائے اس کے کہ شکر کرنے کے، اور تم لوگوں میں یہ اس قسم کی عادتیں جو ہیں وہ
पाई जाती हैं। और ये जो आखिरी जो आयत है, इस हवाले से मैं एक और बात करना चाहूंगी कि ये है तो जाहिर है छोटी सी बात है, अगर कोई चीज़ आपसे मांगने आए कि फलां चीज़ अगर आपके पास है तो यूज़ करने के लिए दे दें, तो आप उसको दे दें, ठीक है। अम, लेकिन एक और चीज़ जो काबिल गौर है वो ये कि चीज़ तो लोग ले जाते हैं लेकिन वापस नहीं करते। ये भी तरीका है लोगों का कि वापस नहीं करते, या अगर करते भी हैं तो उसको खराब करके देते हैं। तो ये बात जो है ये गलत है, बल्कि ये गुनाह है। अगर आप जो है किसी से कोई चीज ली है, आपने किसी से, फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से कोई पेन बोरो किया है, तो बेशक पेन जो है वो क्या उसकी वैल्यू है, लेकिन आपको लग रहा है ना कि वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि जिसने पेन दिया है वो उसके लिए बहुत ज्यादा मीनिंग रखता हो, उसके साथ उसकी कोई जज्बाती कोई अटैचमेंट हो, उसके मरहूम बाप ने दिया हो, या उसकी किसी बहुत अच्छे फ्रेंड ने दिया हो, या स्पेशल कोई जो है वो चीज़ हो उसके लिए जो उसने आपको इस्तेमाल करने के लिए दे दी है। तो तो ये चीज़ जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप उसे ले लें लेकिन आप वापस ना करें, ठीक है। तो जिस हालत में चीज़ ली जाए किसी से, उसी हालत में वापस की जाए, और साथ जो है शुक्रिया भी अदा करना चाहिए। तो इस्लाम जो है हमें मैनर सिखाता है। और अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी से चीज़ ली है लेकिन वो खराब हो गई है एक्सीडेंटली, या टूट गई है, तो फिर या तो आप उसको रिप्लेस करें, नई ला के दें, या फिर आप उसकी पेमेंट करें, ठीक है, उसको पे कर दें देने वाले को। क्योंकि अब ऐसा तो नहीं है ना कि उसने एक तो नेकी भी की और दूसरा वो नेकी उसके गले भी पड़ गई, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। तो ये जो यमनाउन अलमाउन है, ऐसे लोग जो है इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते, क्योंकि वो फिर कहते हैं कि ये इसको चीज देने का फायदा नहीं है, ये जो है ना खराब करके देता है या फिर वापस ही नहीं करता, ठीक है। तो उस हवाले से जो है थोड़ा सा हमें एहतियात करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूरज जो है अख्ताम को पहुंची। अ, अगली सूरज जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है सूरा कौसर। तो इसको मैं बंद कर देती हूँ, हम वो वाली सूरज स्टार्ट करते हैं। अम, चलें जी। ये बड़ी ही खूबसूरत सूरा है। अ, थोड़ा सा इसका भी बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले, क्योंकि इसका भी एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। जब ये सूरत उतरी थी तो किन हालात में उतरी थी। ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट खिताब है। मैंने आपको बताया था ना कि 4 सूरतें कुरान में ऐसी हैं जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ डायरेक्ट खिताब है। एक सूरा दुहा, एक सूरा इंशिराह, और एक ये वाली सूरा है सूरा काउसर, और एक है सूरा नस्र जो कि आगे इंशाल्लाह आएगी, हम पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, इस सूरत का जो पस मंजर है वो हम देख लेते हैं। एक वाकया हुआ था क्या कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा अभी छोटा सा ही था, बेबी था, तो उसकी डेथ हो गई थी। तो जब इस बात का इनके चचा को पता चला, क्योंकि साथ साथ ही थे घर उस वक्त, जो एक घर में जो बातें हो रही होती थी या जो हालात और वाकयात हो रहे होते थे वो दूसरे घर में सुनाई देते थे। आजकल के हालात की तरह नहीं, आजकल के जो घर होते हैं उस तरह के घर नहीं थे। तो जब कुरान भी पढ़ते थे तो वो भी उनको आवाज आती थी। और ये जब वाकया हुआ, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इकलौता ही बेटा था इब्राहिम, जिसकी वफात हो गई, तो जाहिर है जब घर में इस तरह की कोई माहौल हो या इस तरह की बातें हो रही हो तो दूसरों को सुनाई देती हैं। तो क्या हुआ कि अबू लहब जो था उनका नेक्स्ट डोर, जो कि आप सल्लम का चचा भी था, वो और उसकी बीवी उम्मे जमील जो थी, तो उन्होंने जब फाइंड आउट किया, तो उन्होंने क्या किया कि ऊंची ऊंची जो है वो बोलना शुरू कर दिया, और बाजार में जाके जो है लोगों को बताना शुरू कर दिया कि अ, इस तरह से जो है वो मोहम्मद की जड़ कट गई है। माजल्ला ये अल्फाज यूज किए, मोहम्मद की जड़ कट गई है। जड़ कटने का मतलब होता है कि आ, आपकी नस्ल जो है वो खत्म हो गई है, आपका नाम लेने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अरब में और हमारे यहाँ भी यही चीज समझी जाती है ना कि बेटा जो है वो नस्ल बढ़ाता है, और नाम लेने वाला जो है बाप का वो बेटा ही होता है, और उसी नस्ल चलती है। तो ये बात और ये जो कह लें कि एक मामला जो था, अ, वो वहाँ अरब में भी ये चीज थी।
تو اس نے کیا کیا، وہ بازار میں گیا، بازار میں جا کے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا، اور بڑی خوشی خوشی جو ہے یہ چیز بتا رہا تھا، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نا بڑی چڑ رکھتا تھا، بڑی نفرت کرتا تھا. تو جب یہ بتایا جا کے اس نے خبر دی، تو لوگ ظاہر ہے جو منافقین یا جو مشرکین تھے، یا جو اس وقت کے جاہل لوگ تھے، انہوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں، سیٹیاں بجانا شروع کر دیں کہ بہت اچھا ہوا کہ اس کی نسل ختم ہو گئی، تو اس کا جو ہے اب نام لینے والا کوئی نہیں ہے، اور یہ وہ. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک گھر میں فوتگی ہوئی ہے ایک بچے کی، ٹھیک ہے، اس وقت اس کے ماں باپ کی کیا حالت ہوگی. اور گھر کا ماحول غمزدہ ہے، اداس ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ اس وجہ سے خوشیاں منائی جا رہی ہیں. سوچیں یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے. یعنی اگر ہم تصور ہی کریں تو ہم شاید تصور بھی نہ کر سکیں اس تکلیف کا، جس تکلیف سے آ, اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے. دیکھیں عام طور پہ اگر اس طرح فوتگی کسی دشمن کے گھر بھی ہو جائے نا، تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، آج نہیں، آج رک جاتے ہیں. اور یہ فیملی ممبر ہیں، چچا اور چچی ہیں، ان کی جو ہے وہ خباثت کا آپ اندازہ کریں. اور ان کے بارے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سورت نازل کی ہے، سورہ لہب، جو ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، آ رہی ہے. اس میں جو ہے وہ بلیٹنٹلی یہ کہا گیا ہے کہ یہ جہنمی ہے دونوں. اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو بہت جو ہے ان کی طرف سے غصے اور نفرت کا اظہار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو دکھ اور تکلیف میں آپ اتنے زیادہ مبتلا تھے کہ آپ جو ہے دکھ سے آپ بیٹھ گئے، آپ جو ہے آپ اداس ہو کر یا دکھ کی حالت میں آپ تھوڑی دیر لیٹ گئے، آپ کی آنکھ لگ گئی. اور جب آپ نے آنکھ کھولی نا، تو صحابہ جو ہیں جو آپ کے پاس تھے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میرے اوپر ابھی بھی ایک صورت نازل ہوئی. تو نارملی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہی آیا کرتی تھی نا، تو اس طرح مطلب اسپیشلی بتاتے نہیں تھے کہ میرے اوپر جو ہے اس طرح سے ایک صورت نازل ہوئی، بلکہ اس کی تلاوت کر کے پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. لیکن یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی بتایا کہ مجھ پر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو کوثر عطا فرمائی ہے. کوثر جو ہے یہاں پہ کوثر کا بہت سارے میننگز ہیں. کوثر کا مطلب ہوتا ہے کثرت سے، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی کہ خیر بھلائیاں بہت زیادہ. اور عام طور پہ اس کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے یا وہ حوض کوثر کہا جاتا ہے کہ کوثر عطا کی، وہ تو ہے ہی جنت میں ایک ندی ہے حوض کوثر کے نام سے، اور بہت ہی وہ خوبصورت ندی ہے جس کے سائڈوں پر موتی لگے ہوں گے، اور اس کا پانی اتنا میٹھا ہے کہ اس نہر سے یا اس ندی سے اگر کوئی پانی جب پی لے گا نا تو اس کو پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی. یعنی وہ اتنی اس کی فضیلت ہے، یا وہ اتنی خوبصورت وہ ندی ہے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جو حوض کوثر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی، کہ وہ جو حوض کوثر ہے نا وہ آپ کا ہوا. تو یہاں پہ اس کے بارے میں جو ہے خوشخبری دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بڑے انعامات رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تو خیر جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت میں جو انعامات ہیں. دوسری بات جو ہے وہ تمام جو خیر ہے، دنیاوی جو خیر ہے وہ بھی کوثر، یعنی کہ کثیر کثرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہیں، جس میں نبوت ایک سب سے بڑی نعمت، پھر قرآن جو آپ کو ادا کیا گیا وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. آپ کا رفع ذکر کیا گیا، یعنی کہ ذکر بلند کر دیا گیا پوری دنیا میں. پھر آپ کو جو ہے وہ فتح عطا کی گئی. آپ کو فتح مکہ جب ہوا ہے، اور آپ کا جو مشن ہے، جو آپ کا مشن تھا کہ اسلام کو نافذ کرنا ہے، وہ آپ نے اپنی زندگی میں ہی کمپلیٹ کیا. بعض جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا مشن کمپلیٹ نہیں کر پاتے، وہ دیکھ نہیں پاتے کامیابی، ان کے پھر آگے جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کا مشن کمپلیٹ کرتے ہیں.
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی جو ہے اپنا مشن کمپلیٹ کیا اسلام کو نافذ کرنے کا. یعنی 23 ایئرز میں 23 سال کے اندر اندر جو ایک امت تھی اس کو ٹرانسفارم کیا گیا. اور آپ کے ہاتھوں ہی کفر و شرک بھی ختم ہوا، اس کا خاتمہ ہو گیا. بالکل جو ہے وہ لپیٹ کر جو ہے وہ کفر و شرک کو عرب سے باہر نکال کے پھینک دیا گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسی جماعت پھر اپنے پیچھے چھوڑ کر گئے، یعنی صحابہ کی، تابعین کی، تبع تابعین کی، جو مثال ہیں. یعنی اس طرح کے مسلمان جو ہیں وہ ہسٹری میں پیدا نہیں ہوئے. ایسے ایسے عظیم جو ہیں وہ مسلمانوں کی مثالیں ہیں. تو یہ بشارتیں جو ہیں ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہیں. اور اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جوڑ دیا. یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ کی جڑ کٹ گئی، کہ آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جوڑ دیا. اذان میں جو ہے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اور اسی طرح کلمے میں دیکھ لیں، اس میں بھی یہی ہے، جہاں پہ اللہ کا نام ہے وہیں ساتھ نبی کا نام بھی. درود و سلام ہر وقت دنیا میں بھیجا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور محمد جو ہے وہ، محمد نام جو ہے وہ دنیا کا سب سے کامن رکھنے والا نام ہے. یعنی ہر مسلمان گھرانے میں آپ دیکھیں کہ جب بیٹا پیدا ہوتا ہے تو یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا نام جو ہے محمد رکھا جائے، یا اس کے نام کے ساتھ محمد لکھا جائے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا ہمارے دل میں ان کے لیے کتنی محبت ہے. تو دشمن نے یہ کہا تھا نا کہ تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تو آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. کوئی بھی جو ہے آپ نہیں دیکھیں گے ابو لہبی یا ابو جہلی، آپ کوئی بھی نہیں دیکھیں گے. یعنی ان کے بھی جو اپنے رشتہ دار تھے، ان کی بھی اولادوں میں سے جو مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ بھی یہ گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم ان کا نام جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ لگائیں. یعنی اس قدر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ اس قدر وہ ذلیل ہو چکے کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. تو جب یہ سب انعامات جو ہیں یا سب نعمتیں جو ہیں آپ کو عطا کر دی گئیں، تو آپ نے اب آگے کیا کرنا ہے؟ تو اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھا کرو اور قربانی کیا کرو. یہ اب حکم ہو رہا ہے آگے کہ آپ نے جسمانی عبادت بھی کرنی ہے، یعنی نماز پڑھنی ہے، اور مالی عبادت بھی کرنی ہے، قربانی کیا کرنی. ٹھیک ہے. اور کفار کی باتوں کو جو ہے ان کا سٹریس نہ لیں، ان کو ہم خود ہی دیکھ لیں گے. ان شانئک هو الابتر. کچھ شک نہیں کہ تمہارا دشمن ہی بے اولاد رہے گا. یہ وہی بات جو ہم نے ابھی ڈسکس کی کہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، وہی بے نسل. ابتر کا مطلب ہوتا ہے بے نسل، یعنی جس کی جڑ کٹی ہو. ٹھیک ہے. تو اصل میں وہ خود ہی ابتر ہے، یعنی جو آپ کا دشمن ہے وہ خود ہی بے اولاد رہے گا، وہ خود ہی ابتر ہے، وہی بے نسل ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت ہی خوبصورت صورت ہے. عام طور پہ اس صورت کو جو ہے بڑا لائٹ لیا جاتا ہے. ہم نماز میں بھی اس کو جب پڑھتے ہیں تو ہمارے پاس جب ٹائم نہیں ہوتا نا، جب جلدی جلدی ہم نے پڑھنی ہوتی ہے نماز، تو ہم سورہ کوثر پڑھ لیتے ہیں، چلو یہ چھوٹی سی ہے جلدی سے پڑھ کے تو ختم. لیکن یہ وہ صورت ہے جس نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر مسکراہٹ لائی. یہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ کا باعث بنی. تو یہ اتنی پیاری صورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے لازمی. یہ سوچ کر نہیں کہ یہ چھوٹی صورت ہے تو پڑھ لیں، نہیں، بلکہ یہ سوچ کر پڑھنا چاہیے کہ اس صورت سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ آ گئی تھی جب وہ بہت زیادہ غمگین تھے. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ اگلی صورت جو ہے اس کے ساتھ دوبارہ ہم کنیکٹ کریں گے. اگلی صورت جو ہے بس اب میرا خیال ہے کہ 6 صورتیں اور رہ گئی ہیں، وہ بھی چھوٹی چھوٹی ہیں، ہم 2 کر کے ان کو بھی انشاءاللہ اگلے 3 دنوں میں کمپلیٹ کر لیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.